الحمد لله وكفى وسلام على سيدنا المصطفى عليه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. شوق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا معلم الکائنات، الصلاۃ والسلام علیک یا مقصود الکائنات وعلى آلك وأصحابك يا سيد العالمين. محترم و مکرم علم دوست، رموز کتاب و سنت سے آشنا، ادب و عشق کی گلیوں میں استقامت سے سفر کرنے والے علامہ ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب ادام اللہ عزہ و شرفہ، اور شہزادہ غوث اعظم مخدوم المخادیم فرزند گرامی سیدنا امام حسن، عالی نسب و نسبت، کریم ابن کریم، مخدوم سید تصور الحسن گیلانی ادام اللہ عزہ و شرفہ و حفظہ، اور دیگر عوام اہل السنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سال علامہ شہباز چشتی صاحب کی محبتوں اور ان کی علم دوستی اور وفاداری اور مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثال دیکھنے کا موقع ہوا، اور جمعہ کی مناسبت سے میں علامہ چشتی صاحب کے پچھلے مرکز میں آیا جو وہ ابھی چھوڑ کر کے آئے ہیں، اور آج اس نئے مرکز میں افتتاح کے موقع پر آ کے اتنی خوشی ہوئی کہ یقین جانیے کہ مرکز کی قیام کی خوشی اور مقاصد کے تکمیل کی طرف راست اقدام کی خوشی اس قدر ہے کہ کما حقہ لفظ نہیں جنہیں خراج بنا کے علامہ کو پیش کیا جائے کہ آپ نے امریکہ میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ علماء کس طرح قربانی کے ساتھ اپنے علم کو بھی پیش کرتے ہیں اور اپنی قربانیوں کو بھی پیش کرتے ہیں، اور دین کے لیے اگر کوئی حرص دیکھنا چاہتا ہے، دین کے لیے کوئی طمع دیکھنا چاہتا ہے، دین کے لیے کوئی محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ کسی کا دل اللہ کے دین کے لیے مچل رہا ہے، تو کسی کے منہ پر بات کرنا خوشامد ہوتی ہے. لیکن میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، خوشامد پسند میری نہ طبیعت ہے نہ مزاج ہے، لیکن اگر سچائی کو دیکھ کر بھی کوئی آدمی سچ نہ کہے تو اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں علامہ ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب ایک نمونہ اور مثال اور ضرب المثل ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے بے مثال نمونہ قائم کر کے دکھا دیا ہے.
مجھ سے امریکہ میں، چونکہ میرا بہت زیادہ برطانیہ میں سفر رہتا ہے تو اس لیے وہ میری زبان پہ برطانیہ آ گیا. میرا خیال ہے کہ شاید یہ تسلسل کلام میں برطانیہ نہیں، شاید اللہ کو منظور ہے کہ علامہ صاحب برطانیہ میں بھی مرکز قائم کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ بعید نہیں ہے، یہ بعید نہیں، انشاءاللہ رب العزت ان سے برطانیہ میں بھی کام لے گا، کینیڈا میں بھی کام لے گا. اور شرق و غرب مومن کے لیے رکھے گئے ہیں، اور 4 جہات میں مومن کی زبان سے جس اذان نے بلند ہونا ہے وہ اذان عشق مصطفیٰ ہے. بہرحال آج کی اس مبارک نشست میں چند توجہ طلب باتیں آپ کے دل و دماغ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس ارادہ کے ساتھ کہ ہم ایسی باتیں سن لیں اور ایسے رموز پر مطلع ہو جائیں کہ جن پر کاربند ہونے کے بعد ذائقہ موت چکھنے پر بھی آدمی کا نام اور اس کا نشان اور اس کی پہچان اور اس کا اجر اور اس کا صلہ اور اس کا عز اور اس کا بدل اور اس کی استحقاقی صورتوں کے سلسلے کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے کو جاننے میں پہلی کڑی مسجد ہے، مدرسہ ہے، قرآن کریم ہے، سنت رسول ہے، اپنے عمل کا مواخذہ ہے، اپنے دل کی نگہداشت ہے، اپنے اعمال کا کڑا احتساب ہے. جو آدمی یہ کام کر لیتا ہے یاد رہے کہ اس کا انجام اس جماعت کے ساتھ یقینی ہو جاتا ہے جسے جنت میں حضور کی معیت نصیب ہونی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے کہ آدمی اپنے نفس پر صبر کی چھری چلائے، آدمی اپنی خواہشوں کو مٹائے اور ہوا و ہوس کے دوائر سے، سرکل سے اور ماحول سے اپنے آپ کو نکالے. یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہوا و ہوس کا نتیجہ سامنے دکھائی دیتا ہے اور روحانیت کا نتیجہ آخرت میں دکھائی دیتا ہے. نماز کا صلہ آخرت میں دکھائی دیتا ہے، روزے کا صلہ آخرت میں دکھائی دیتا ہے، ذکر الہی کا صلہ آخرت میں دکھائی دیتا ہے. یہ تمام حقائق غیب کے ساتھ اپنے انجام اور صلہ کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یؤمنون بالغیب کے تقاضوں کو سمجھ کر یقیمون الصلاح کی صورتوں کو اپنی زندگی میں قائم کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے مطالبوں پر عمل پیرا ہو جائے، تو محدثین اور مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے. علامہ نصفی لکھتے ہیں، تفسیر مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں، انہی ابتدائی آیات کی تفسیر اور توشیح اور توضیح میں علامہ نقل کرتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانے والے شخص کی نشانی کیا ہے کہ جس کے دل میں پروردگار کی محبت کے اعتقاد نے رسوخ کر لیا ہے، جس کی روح میں الفت و عشق الہی نے پنجے گاڑ لیے ہیں. کیا نشانی ہے کہ اس کا من پاک ہو گیا ہے، اس کی روح ہم کنارے مراد ہو گئی ہے، یہ ذلتوں سے نکل کر اس خیر اور برکت کا حقدار بن گیا ہے جس خیر اور برکت کو بانٹنے پر دست مصطفیٰ کو لگایا گیا ہے، جس عطا اور نوازش کے لیے در مصطفیٰ کو وا کر کے فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب ساری کائنات کا رخ ہم نے تیری طرف کر دیا ہے، خزانے ہمارے ہوں گے، بانٹنا تیرا کام ہوگا، آنے والی مخلوق میری ہوگی اور ان کو جو کچھ ملے گا ان کو دست مصطفیٰ سے ملے گا اور عطا الہی سے نصیب ہوگا. اور آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کون شخص ہے
کہ جسے خزانہ الہی سے مل جاتا ہے وہ کون شخص ہے جسے عکس مصطفیٰ کا پرتوے کامل مان لیا جائے تو اس میں غلو نہ ہوگا؟ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، یہ وہ شخص ہے جس کی شکل کے ظاہر سے دیکھ کر اس کے حسن کا اندازہ نہیں ہو سکتا، جس کے کردار کی طوالت یا پستی یا توسط سے اس کی خوبی اور کمال کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی روانی، فصاحت اور بلاغت سے اس کی منزلت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس شخص کے عمل سے اللہ بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس شخص کے عمل سے کروڑوں قبروں میں تاریکیاں ختم ہو جائیں، یہ وہ شخص ہے جس شخص کے عمل کی وجہ سے لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق خدا سے جڑ جائے، مصطفیٰ روٹھا ہوا جس سے راضی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا خوشبخت انسان کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کے صرف ہاتھ پکڑ کر دست مصطفیٰ تک نہ پہنچائے بلکہ لوگوں کے دلوں کے واردات کو عشق مصطفیٰ کے کلزم میں غوطے دلا دے۔ وہ اقبال قلندر لاہوری کی روح کا وارث بن جاتا ہے، وہ بلال مدینہ کی اذان کی لہجوں کا حسن عتم بن جاتا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی تنہائی میں رسی کے ساتھ اپنے گھر سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غلامی اختیار کی، کفر کو ترک کیا اور صحابیت کا تاج آپ کے سر سج گیا۔ عرض کیا رسول اللہ میرے ظاہر کی آنکھیں تو نہیں ہیں، میرا گھر آپ کے گھر سے، آپ کے دربار کرم سے، آپ کی نوبت عطا سے کچھ فاصلے پر ہے، آنکھوں سے محروم ہونے کے سبب کیسے آپ کی بارگاہ تک آ پاؤں؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر سے میری بارگاہ تک رسی باندھ لو۔ امام ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم اپنے گھر سے میرے بارگاہ تک رسی باندھ لو۔ علامہ ذہبی اس کو نقل کرتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، فرمایا رسی باندھ لو اور رسی باندھ کر ہر نماز کے وقت اس رسی کو پکڑ کر تم مسجد نبوی تک آ جاؤ، تمہیں چوٹ نہیں آئے گی، تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی تمہیں راستے میں کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی تکلیف تمہیں لاحق نہیں ہوگی۔ اور یہ تو دنیا میں مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے کو اطمینان اور سکون ملا، قیاس کر لو جو دنیا میں راستے کی تکلیفوں سے اس طرح بچاتا ہے وہ حشر میں پکڑ سے کتنا بچانے والا ہوگا، وہ قبر میں کتنا تحفظ دینے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کس طرح جاتے تھے؟ آنکھیں نہیں تھیں، ظاہراً نہیں دیکھ سکتے تھے، سر کی آنکھوں میں بینائی کی وہ صورت نہ تھی جس سے وہ اپنی منزل پر دلالت پا کر کے پہنچ پاتے۔ انہوں نے رسی باندھ لی، پتہ یہ چلا کہ عوارض انسانیہ میں کتنا تعطل ہی کیوں نہ ہو، آدمی کو تعلق دین میں کمزوری نہیں کرنی، آدمی کو تعلق دینیہ کے اندر ضعف نہیں آنے دینا، آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے اور اللہ کے دین پر جمع کر کے اپنے آپ کو قائم رکھنے والا آدمی دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پایا جایا کرتا ہے۔ لہذا یہ ہماری ابدی رہنمائی کے لیے، یہ ہماری امٹ اور ازلی سعادت کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ہماری ازلی سعادت کے لیے اور یہ ہماری نجات اخروی کے لیے موجبات معتبرہ میں معدد ہے کہ تعلق رسول ہی وہ اصل الاصول ہے جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ متوجہ ہو جائیے، اب آپ ذرا اپنی توجہ کو ڈائیورٹ نہ کریں، ذرا میری طرف اٹینٹو رہیں تاکہ جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے دل اور دماغ میں وہ اترے۔
اور اس کا نتیجہ مرتب ہو۔ توجہ کے بغیر تو آدمی سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا، تو دین کی بات بغیر توجہ کے کیسے سمجھ سکتا اور نتیجہ کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ لہذا توجہ رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے پتہ یہ چلا کہ عوارض میں اگر کوئی عمل یا کوئی صورت یا کوئی شکل ایسی ہو جو موانعات میں معدد ہے، موانعات کے اندر شمار کی جا سکتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے عمل نے بتایا ہے کہ آدمی کی محبت دین کے ساتھ جب راسخ اور بالغ اور کامل ہوتی ہے تو وہ اعذار پیش نہیں کرتا، وہ عذر پیش نہیں کرتا کہ میں اس لیے نہیں آ سکا کہ مجھے یہ عذر لاحق تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، کیونکہ عشق عذر پیش کرنے سے مانے ہے۔ عشق یہ کہتا ہے کہ عذر پیش کرنے کی بجائے اپنا سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا جائے۔ لہذا قرآن کریم نے ہماری اور آپ کی تخلیق کی وجہ بیان کی ہے اور فرمایا کنتم خیر امہ، لوگو تم بہترین امت کے لوگ ہو، تم بہترین امت کے لوگ ہو۔ تفسیر ابی سعود میں اس کی توجیہ کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضور کی امت کو بہترین امت کہنے کی وجہ کیا ہے، جبکہ امم سابق کی عمریں بھی لمبی تھیں اور عبادات کا سلسلہ بھی بڑا طولانی تھا، اور ان کے معمولات میں جو صالحین تھے ان کا عمل صلح و صفا و وفا بھی بے حد تھا، لیکن اس کے باوجود حضور کی امت کو کنتم خیر امہ کیوں کہا گیا؟ علامہ مفسر ابی سعود نقل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کو اس لیے بہترین امت کہا گیا کہ ان کو امتی ہونے میں انتساب حضور کی طرف حاصل ہے، یہ حضور سے منسوب ہیں، یہ حضور سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور آپ غور کریں حضور کی نسبت میں کتنا اثر ہے، حضور کی نسبت میں کتنی قوت ہے، حضور کی نسبت میں کتنی جان ہے۔ انبیاء سابقین کی امت کے لوگ اگر گناہ کرتے تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں۔ انبیاء سابقین کی امت کے افراد جس عضو سے گناہ کرتے تو قاعدہ یہ تھا اس عضو کو کاٹ کر آگ میں ڈالا جائے یا اس عضو کو آگ میں داغا جائے، لیکن حضور کی امت اس کو اس قدر پریویلیج ملا ہے، ایسی ڈسٹنکشن ملی ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب اپنی امت کو بتا دے ہم نے دنیا کی زندگی میں پہلوں کو عذاب دیا تو وہ محب انبیاء کی امتیں تھیں، ہم نے دنیا میں ہی ان کا مواخذہ کیا اور دنیا میں بھی ان کی شکلوں کو بدل کر کے رکھ دیا۔ آخرت کا معاملہ حضور کا دھیان رکھنے میں اتنی برکت ہے کہ جس دل میں حضور کا دھیان آ جائے رب تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جس زبان پر حضور کا نام آ جائے رب اس بدن کو پاک کر دیتا ہے، جس پر حضور کی نسبت آ جائے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو امتی حضور کا کلمہ پڑھ لے پروردگار عالم اسے پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزارنے کی ضمانت عطا کر دیتا ہے۔ جو آقا کی نسبت کی تعظیم کرنے والا ہو اور آقا کا لحاظ رکھنے والا ہو، قیامت کو اس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں نہیں اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، اور اس کی خبر خود حضور لینے والے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں 3 ہی تو مقامات ہیں جہاں پہ خدشے ہوں گے، فرمایا میزان پہ خدشہ ہوگا مگر وہاں مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوگی۔ فرمایا پھر جب تمہیں پیاس لگے گی اور شدت کے ساتھ کلیجے منہ کو آئیں گے تو کوثر پر بھی دست مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے اس حوض سے بٹنے والے پیالے دست مصطفیٰ سے تمہیں دستیاب ہوں گے، اور معیت و حضور مصطفیٰ تمہیں وہاں بھی حاصل ہوگی۔ اور جب بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل پر سے گزرنا ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ باریکی اور یہ تیزی باقیوں کے لیے ہے، میں اپنی امت کے لیے خود کھڑا ہوں گا اور سلم کہہ کے اپنی امت کو جنت میں داخل کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
اسی کے لیے فرمایا کہ پل پر سے گزاریں تو پل کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں کوئی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری کسی خدمت کی مجھ مصطفیٰ کو ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے رب نے بانٹنے پر لگایا ہے، لینے پر نہیں لگایا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ نہیں، میں کوئی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی رضاؤں کو حاصل کروں۔ فرمایا پھر قیامت کے روز میری امت کے لیے سب سے دشوار جگہ جو ہوگی وہاں پر تیری خدمت درکار ہے۔ حضرت محدث اسحاق راہوی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے عرض کی آقا حکم فرمائیں کہ آپ اپنی امت کے لیے مجھ سے کیا خدمت چاہتے ہیں؟ فرمایا جب میری امت پل پر سے گزرے جو بال سے باریک اور تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہو، وہاں میں نہیں چاہتا میری امت کا پاؤں پھسلے اور امت گرے اور اسے چوٹ آئی یا تکلیف ہو۔ میں تو ان کی سکرات کی تکلیف کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتا۔ موطا امام مالک میں ہے، حضور نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی کہ میری امت پر سکرت الموت کی جو سختی آتی ہے وہ ساری سختیاں میری امت کی مجھ محمد کو دے دی جائے، میری امت کو سختی نہ دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ چنانچہ حضور سیدنا جبریل کو فرماتے ہیں کہ تم پل پر اپنے پر کو بچھا دو۔ پل پر صرف وہ بولیں جو جاگ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ بولیں جو جان نثار بن کے آئے ہیں، سبحان اللہ، وہ بولیں جو اپنے دل کو عشق مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے ارادے سے ہیں۔ حضور نے فرمایا پل پر اپنے پر کو بچھاؤ۔ اب محدث اسحاق راہوی یہ بخاری اور مسلم کے استادوں میں ہے، آپ نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل پر اپنے پر کو بچھاؤ۔ اب دیکھیے آقا نے امت کے لیے ایک یہ اہتمام کیا کہ امت بڑے اہتمام سے اور آرام سے اور سکون سے پل پر سے گزر کے جنت میں پہنچ جائے، اور امت کی غیرت کو اور ان کی عزت نفس کو بھی آقا نے پس پش نہیں ڈالا۔ فرمایا جب امت ان کے پر سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے گی تو حضرت جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ نے مجھے پر بچھانے کا حکم دیا تھا، آپ کی امت کب گزرے گی کہ میں اپنا پر ہٹا لوں؟ حضور مسکرائیں گے اور فرمایا جبریل وہ تو سارے گزر کر جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیا پتہ یہ چلا کہ حضور ایسا کرم کرنے والے ہیں کہ اپنی امت کی عزت نفس پر حرف آنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ جبریل یہ نہ کہے کہ میں نے پر بچھایا، آقا نے پر بچھانے کا بھی موقع دے دیا اور خبر سے خالی رکھ کے ساری امت کو جنت میں بھی داخل فرما دیا ہے۔ لہذا یہ سارا اکرام، یہ ساری تعظیم، یہ سارے اہتمام نسبت مصطفیٰ کے ہیں، تعلق مصطفیٰ کے ہیں، غلامی مصطفیٰ کے ہیں، اتباع مصطفیٰ کے ہیں۔ آؤ آج ہم تہیہ کریں، تاسیس عہد کریں، تجدید عہد کریں اور تجدید وفا کریں۔ آج سے پھر ارادوں کو پختہ کرنے کے لیے، عزم صمیم کے لیے آج سے پھر نکل کر کے ہم اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، کہ ہم تیرے دین کی سربلندی میں کوئی کسر نہ اٹھا چھوڑیں گے۔ آج علامہ شہباز چشتی صاحب کے قائم کردہ مرکز کو دیکھ کر واللہ العظیم، باللہ العظیم، تاللہ العظیم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز چشتی صاحب صرف نام کے شہباز نہیں، کام کے بھی شہباز ہیں۔ بہت عمدہ کام کیا، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، جو آدمی بخیل نہیں ہے وہ بولے، اور جس کی نظر کمزور نہیں وہ بولے، جس کو یہ سب کچھ سرکمسٹانسل وٹنس کے طور پہ نظر آ رہا ہے وہ بولے،
اور جس کو یہ پتا ہے کہ یہ مفت نہیں ہوتا. کہ مفت ہوتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے. جی نہیں ہوتا. اور علامہ صاحب نے یہ مرکز کرائے پر نہیں دیا، مرکز خریدا ہے. اور میری میموری میں ایک روایت آ گئی ہے، غالباً یہ مسند بزار کی روایت ہے. یہ مسند بزار شریف کی روایت ہے، اور اس کو باقی محدثین نے بھی نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، رنگت میں ناقابل التفات تھی. زیادہ رنگ ایسا نہیں تھا کہ اس کی طرف کوئی توجہ کرے، رنگ ایسا تھا، لیکن کام کیسا تھا. روزانہ مسجد نبوی میں آتی، اور جب تک صحابہ موجود رہتے صحابہ کی جوتیاں سیدھی کرتی، اور مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتی، اور حضور کی نظروں میں آتی. حضور کی نظروں میں، میں کہتا ہوں جب حضور کی نظروں میں آ گئی، اب کس کی نظر میں آنا باقی ہے؟ حضور کی نظروں میں آتی، حضور سے شفقتیں اور عنایتیں اور رحمتیں بے حد پاتی. ایک دن وہ خاتون فوت ہو گئی. خاتون کام کی بات ہے، بھلے کی بات ہے، وہ خاتون فوت ہو گئی. جب وہ خاتون فوت ہوئی تو اس وقت حضور آرام فرما رہے تھے. صحابہ کرام نے اس کی نعش کو اٹھایا، خواتین نے غسل دیا، خواتین نے کفن دیا، اس کی نعش کو اٹھایا اور نماز جنازہ کے لیے لے گئے. نماز جنازہ پڑھی اور اسے بقیع الغرقد میں دفن کر دیا. اب جب اگلی نماز پہ آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو میرے آقا کی نظر نے اس خاتون کو مسجد میں نہ پایا. حضور نے پوچھا وہ عورت کدھر ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. اچھا، یہ حضور نے اس لیے نہیں پوچھا کہ حضور کو خبر نہیں تھی کہ وہ کدھر ہے یا اس کا کیا حال ہے. جس کو خدا نے شاہد بنایا ہو وہ بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے پوچھا کیوں؟ حضور نے اس لیے پوچھا کہ مصطفیٰ پر قربان ہونے والے اور حضور سے محبت کرنے والے اور حضور کی اتباع کرنے والے عام درجے کے نہیں ہیں. نگاہ مصطفیٰ میں ان کا یہ رتبہ ہے کہ حضور ان کی خبر رکھتے ہیں، ان کے خبرگیر آقا کریم ہے. فرمایا اس عورت کا کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی. فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں. عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ آرام فرما رہے ہو اور ہم آپ کو جگا دیں. اس سے بھی محدثین نے بہت سے مسائل نکالے ہیں. پتہ یہ چلا کہ حضور کا آرام فرض کفایہ پر بھی ترجیح اور توفیق رکھتا ہے. فرض کفایہ پر بھی اس کی برتری ہے، وہ توفیق کے درجہ میں ہے، فائق کے درجہ میں ہے، وہ ارجح ہے. کیوں؟ کیونکہ فرض کفایہ کی پھر ادائیگی ہو سکتی ہے، فرض عین کی بھی پھر ادائیگی ہو سکتی ہے، فرض کفارہ کی بھی پھر ادائیگی ہو سکتی ہے، فرض قضاء کی بھی پھر ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن ادب مصطفیٰ کی پھر ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے. تعظیم مصطفیٰ میں کوئی اور استثناء نہیں ہے. لہٰذا یہ نہایت غیر معمولی معاملہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کے ادب میں آپ کے آرام کو ترجیح دی ہے، لہٰذا آپ کو نہیں اٹھایا اور ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کر کے دفن کر دیا.
آقا کریم نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جا کے اس کی جنازہ کی نماز میرے آقا نے پڑھی۔ اب احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ جنازے کے بعد دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ فرض ادا ہو گیا، لیکن شارع علیہ السلام کو ایکسیپشنل رائٹس حاصل ہیں، جیسا کہ آپ نے شاہ نجاشی کا جنازہ پڑھا مگر وہ غائبانہ نہیں پڑھا۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ غائبانہ تھا، مسجد غمامہ آج مدینہ منورہ میں آپ لوگ جا کر کے دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں بادلوں نے حضور پر چھاتا لگایا، جہاں حضور عید کی نماز پڑھتے تھے اور جہاں حضور نے شاہ نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی، اور اس روایت میں موجود ہے کہ شاہ نجاشی کی میت کو حضور کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ غور کریں، اگر حبشہ اور مدینہ کے درمیان کے فاصلے کو سمیٹ دیا جائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ادا فرمانا چاہیں تو حضرت شاہ نجاشی کو حضور کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا امتی اپنے آقا سے کہیں کسی طرح پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اس خاتون پر جنازہ پڑھا، پتہ یہ چلا کہ مسجد نبوی کی خدمت اور صحابہ کی خدمت اور حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنے کا صلہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے درجے اتنے بلند ہوئے کہ قدسی آسمان سے جھک جھک کر اس کی عظمتوں کو دیکھ رہے تھے، کہ جنت جس پہ نازاں ہے، قدسی جس پہ نازاں ہیں، مقربین جس پہ نازاں ہیں، وہ یہ خاتون ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جو مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی، مسجد نبوی میں جاروب لگاتی تھی، مسجد نبوی میں موپنگ کرتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا مسجد کا تعلق بہت فیض بخش ہے، مگر اس مسجد کا تعلق فیض بخش ہے جس مسجد سے تعلق قائم کرنے کے بعد دل کا مصطفیٰ سے تعلق ہو جائے، نظروں کا مصطفیٰ سے تعلق قائم ہو جائے۔ دوستو، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جو آدمی مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات مسند خزیمہ میں موجود ہے، یہ روایت مسند ابی عوانہ میں موجود ہے، مسند حمیدی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مسجد کی طرف رات کی تاریکی میں چل کے آئے، قیامت کو پروردگار عالم اس سے گرمی دور کر دے گا اور نور اس کے ارد گرد طواف کرنے والا ہو جائے گا۔ اب اس سے مقیس علیہ کیا ہے جس پر قیاس کرنا چاہتا ہوں میں؟ وہ عمل جس کا مدلول روایت سے یہ ہے کہ تاریکی میں مسجد کی طرف چل کے جائے تو اسے آخرت میں یہ مقام ملے۔ اب بتائیے جو مسجد بنا ڈالے، جو مسجد قائم کر دے، اور ایسی مسجد جہاں صرف سر جھکانا نہ سکھایا جائے بلکہ دل جھکانا اور عمل کو سنوارنا اور نسبت کو مضبوط کرنا اور مصطفیٰ کریم کی پہچان جہاں نصاب کے طور پر پڑھائی جائے اور سکھائی جائے اور عطا کی جائے، میں سمجھتا ہوں وہ زینت المساجد ہے، وہ خیر المساجد ہے، وہ رأس المساجد ہے، اور وہ بناء المساجد ہے، وہ اصل المساجد ہے، وہ روح المساجد ہے، وہ کمال المساجد ہے، وہ عظمت المساجد ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں نیو یارک کی مسجدوں میں آج یہ قائم ہونے والی مسجد وہ مسجد ہے جہاں قرآن نماز میں بھی سکھایا جاتا ہے اور بعد نماز کے سنت مصطفیٰ کی شکل میں بھی سکھایا جاتا ہے۔ لہذا دوستو، اہل ایمان، حضور سے محبت کرنے والوں، حضرت صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں، حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے محبت کرنے والوں، مجھے روایت یاد آ رہی ہے
بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت پیش کر رہا ہوں. ایک غزوہ کا نوبہ تھا کہ حضور منبر پر تشریف لائے اور فرمایا لشکر اسلام جا رہا ہے, اس کے لیے تمہارے ایثار کی ضرورت ہے. تمام صحابہ کو مخاطب کیا. اس سے پہلے کہ کوئی کھڑا ہوتا حضرت عثمان کھڑے ہوئے. ذرا توجہ رکھیے گا, ذرا دلوں کے اندر روح پھونکنے والی بات کہہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا لشکر اسلام دین کے لیے جا رہا ہے اور اس کے لیے تمہارے ایثار کی ضرورت ہے, تمہارے کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. کون ہے تم میں سے جو دین کے لیے کنٹریبیوٹ کرے؟ اس سے پہلے کہ کوئی کھڑا ہوتا سب سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ 100 بندوں کا سامان میری طرف سے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین خلیفہ راشد امیر المومنین کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ 100 بندوں کا سامان میرے ذمے. اور کیسا سامان؟ گھر سے لے کر میدان تک, میدان سے لے کر واپس گھر آنے تک جتنا خرچ ہے میرے ذمہ. اور ان کی سواری کے لیے اونٹ بھی 100 پیش کرتا ہوں. کتنے؟ بولے کھلے بولے. اور 100 کیسے اونٹ؟ 100 سرخ اونٹ. کتنے؟ 100 اونٹ, لیکن سرخ اونٹ. اچھا, عام اونٹ اور سرخ اونٹ میں کتنا فرق ہے؟ ذرا جلدی سے بتا کے آگے بڑھتا ہوں میں. عام اونٹ تقریباً سمجھیے $1000 کا ہے اور سرخ اونٹ تقریباً $3000 کا ہے یا اس سے بھی زیادہ. حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. احباب تشریف رکھیے. ہمارے بہت ہی پیارے اور نہایت ہی قابل قدر صاحبزادہ پیر فقیر العصر حافظ نقیب الرحمن صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف, ان کے صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں. ان کی آمد پروردگار عالم عزتوں اور برکتوں کا موجب فرمائے اور اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سب کو مالا مال فرمائے. عرض کر رہا تھا, توجہ رکھیے, حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنا, آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, میں 100 افراد کے لیے سامان پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے 100 سرخ اونٹ پیش کرتا ہوں. حضور نے قبول فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا, اللہ نے جنت کو بیچا تھا, عثمان نے خرید لیا ہے. کچھ وقفے کے بعد حضور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے پھر فرمایا 100 مزید بندوں کے لیے تمہارے ایثار کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اور اٹھتا
دوبارہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور 100 بندوں کے لیے سامان پیش کرنے کا اور 100 سرخ اونٹ پیش کرنے کا آپ نے عریضہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا۔ اسی طرح تیسری بار ہوا، تیسری بار بھی حضور نے قبول فرمایا۔ پتہ یہ چلا، اس روایت سے اندازہ اور تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ احباب کے سمجھ کے لیے اور آپ کے فہم کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، غور کریں، اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب ایثار کرنا ہے تو ہمیں ایوریج کنٹریبیوشن نہیں کرنا، ہمیں منیمم لیول پہ رہ کے کنٹریبیوشن نہیں کرنا۔ اللہ کے دین کے لیے جب کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو ہمارے سامنے رول ماڈل حضرت عثمان غنی کا ہے۔ عام اونٹ بھی دیا جا سکتا تھا، متوسط اونٹ بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان نے 100 سرخ اونٹ پیش کر کے، پھر 100 سرخ اونٹ پیش کر کے، پھر 100 سرخ اونٹ پیش کر کے یہ بتایا کہ جب جنت میں اعلیٰ درجہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے بھی سب سے اعلیٰ چیز پیش کرنا چاہیے۔ آج میں جو یہ آپ کو کہہ سکے کہ پیر صاحب حویلیہ نے ہم سے چندہ لیا ہے یا ہم سے پیسوں کا سوال کیا، کبھی نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں کسی سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا ایک ہاتھ امام حسن کی جیب میں ہے، دوسرا ہاتھ امام حسین کی جیب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو مجھے بظاہر تو علامہ شہباز چشتی صاحب نے دعوت دی ہے، لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ جب کوئی مدرسہ یا مسجد قائم ہو اور اس میں کسی سید کو بلایا جائے تو وہ دعوت نہیں ہے، وہ ان کے اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے گھر کی ذمہ داری نبھانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا یہ میرے گھر کا کام ہے۔ رسول کریم جیسے مسجد نبوی شریف کی تعمیر سے پیشتر اگر آپ روایات کو پڑھیے اور محدثین کی نقول میں نظر کیجئے تو مسجد قباء سے پہلے اور مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے نبی کریم نے 7 دن جس جگہ قیام کیا، حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ نے 7 دن قیام کیا، تو وہاں آپ نے ایک چھوٹی مسجد تعمیر کر دی جس کو مسجد الفجر بھی کہتے ہیں اور مسجد الحجیم بھی کہتے ہیں اس کو۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن فجر کی نماز ادا کی۔ تو مسجدیں قائم کرنا، نبی کریم نے اپنے صحابہ سے وعدہ لیا تھا، جہاں جاؤ اور تمہاری کچھ آبادی ہو جائے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرو۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی حضور کا گھر تعمیر ہونے سے پہلے بنائی گئی ہے، حضور کا گھر بعد میں تعمیر کیا گیا، مسجد نبوی کی تعمیر پہلے کی گئی۔ پتہ یہ چلا اساس دین کی اہمیت نہایت غیر معمولی ہے اور نہایت ہی اہم ہے کہ مسجدوں کو قائم کیا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ اب اصل تعاون یہ ہے کہ آپ احباب اپنے بچے بھیجیں، اس مرکز کو آباد کریں اور وہ علم جو علامہ شہباز چشتی صاحب کے سینے میں ہے اس کے وارث بن جائیں اور ان سے سیکھ لیں اور کوشش کریں کہ آئندہ ہم جب آپ کے پاس دوبارہ آئیں تو آپ احباب کے چہروں پر حضور کی سنت کی داڑھی موجود ہو، آپ احباب کے سروں پر حضور کی سنت کی پگڑیاں موجود ہوں، تاکہ ظاہر بھی بدل جائے اور باطن بھی بدل جائے۔ اور پروردگار عالم اس مرکز کو تا صبح قیامت دوام عطا فرمائے اور علامہ صاحب کی علمی اور دینی، قرآنی اور حدیثی جو کاوشیں ہیں اور فقہی جو کاوشیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول عام عطا فرمائے اور مخلوق خدا کو اس سے فیض لینے کی توفیق بخشے۔ اور علامہ صاحب کا شکریہ، ان کے ضیاء الکرم کی انتظامیہ کا شکریہ کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مخدوم الملت پیر سید تصور الحسن گیلانی شاہ صاحب کا خصوصاً شکریہ کہ انہوں نے اپنی خصوصی محبت سے، خصوصی لگن سے، خصوصی تعلق سے مجھے بھی اس محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ پروردگار عالم ہم سب پہ اپنی رضاؤں کی نوازشیں فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔